السلام علیکم اکری کے قارئین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سب کو شاد و آباد رکھے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے شیئر کیا تھا اکری اگست 2025 پارٹ 1، اور آج میں آپ سے شیئر کروں گی اس کا پارٹ 2۔ تو جی ٹائم ویسٹ کیے بغیر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس پیج پہ جی وظائف ہیں، تو یہ ہیں حضرت ابو حفص حداد قدس اللہ سرہ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی وظائف۔ چہرے پر دانے وغیرہ جن کے نکل آتے ہیں، عموماً بچیوں کے نکل آتے ہیں کہ بد پرہیزی کی وجہ سے یا ہارمونل امبیرنس کی وجہ سے، تو یہ ہے بڑی دعا چہرے پر دانے اور پھنسی نکلنے کی، شیطان اور جنات سے حفاظت کے لیے۔ آیت الکرسی، ماؤس 3 سورہ اخلاص پڑھتے وقت، سوتے وقت پڑھ کر دم کریں پورے بدن پر۔ حاملہ میں دودھ کی کمی، اس کے لیے یہ ہے، اور یہ آیت بھی ہے۔ معاشی تنگی دور کرنے کے لیے تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھیں روزانہ، اور 71 بار یہ دعا ہے۔ کے بعد ہے ناحق جھگڑے سے نجات کے لیے گفتگو کے وقت 70 دفعہ اللہ اللہ کہے، دل ہی دل میں تصور کرے ساری مجلس فنا ہوئی اور خاص ذات اللہ باری تعالیٰ اس مقدمے کا فیصلہ فرمائے گا۔ یہ ہے ذہن تیز کرنے کے لیے 40 روز تک 7 عدد کشمش پر سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک مارے اور کشمش کے دانے کھا لیں۔ دمہ کے مریض کے لیے ایک تسبیح یہ ہے، وَمَن یتق اللہ والی، اور بے دینی سے راست پر لانے کے لیے وَوَجَدَکَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، سورہ والضحیٰ کی ہے یہ آیت۔ اور یہ بھی ہے فوری اطلاع کریں، ایڈیٹر نے ہمیشہ اعتراف کیا میں ہر پر اصلاح کا محتاج ہوں، کسی کتاب میں حوالہ رہ گیا ہو، کوئی کمی ہو، ایڈیٹر نے اپنی کتاب کے لیے کسی کتاب کا حوالہ لیا ہو، وہ نہ لکھ سکے ہیں، کیونکہ اب اس سے پہلے کتب ادارے چھاپتے تھے، اب اکری خود چھاپتا ہے۔ جہاں کوئی غلطی آپ کو نظر آئے گزرے، آپ ادارے کو ضرور اطلاع دیں، کیونکہ بندہ ہر پر اصلاح کا محتاج ہے۔ اور یہ بھی ہے ٹوٹکے، گردہ مثانہ کی پتھری اور بواسیر کا علاج، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نسخہ ہے پڑا پتھری کے لیے، مثانے کی اور گردے کی۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جوکھار 25 گرام، مرغ کے پوٹا کے اندر کا چھلکا 3 سے 5 گرام، سایہ میں خشک کر کے دونوں کو گرائنڈ کر لیں، اس کی 3 خوراکیں بنا لیں، اور مریض کو چائے کا 1 کپ پہلے پلا دیں، پھر 1.5 کپ اور 7 لیٹر بوتل کے ساتھ 1 پوڑی روزانہ دیں۔ بواسیر کے لیے یہ نسخہ ہے، میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں۔ کھانے میں بھرپور طاقت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی جھولیاں بھر جائے، وہ مقبول گھڑی اسی سال آ رہی ہے 20 نومبر تک، 23 نومبر 2025 ہجری محل۔ یہ حضرت جی چلا کروائیں گے 1.25 ارب درود پاک کا، تو جو کوئی اس میں جانا چاہتا ہے ضرور جائے۔ اس کے بعد ہے اچانک ہارٹ فیل، کاش مرنے والے یہ پڑھ لیتے۔ گرما کا کوئی حصہ بھی ضائع نہیں جاتا، گودا، بیج اور چھلکا سب غذائی اور شفائی اثرات کا خزانہ ہے۔ اس کا مزاج گرم اور تر ہے اور غذائیت وافر مقدار میں، بینائی کے لیے مفید، پانی کی کمی سے بچاتا ہے۔ گرما کے استعمال سے گرمیوں میں ہائیڈریٹ رہنے میں مدد ملتی ہے۔ گرما منرلز اور وٹامنز حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے، وزن میں کمی لاتا ہے،
चर्बी को पिघलाता है, क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाता है, नसियान की बीमारी, भूलने की बीमारी को दुरुस्त करता है, कब्ज़ की शिकायत दूर करता है, हमला ख़वातीन के लिए बेहतरीन फल है। गरमा दिल की बीमारियों में भी मुफीद है। और ये मैं आपको सुना देती हूँ। 7 नलकों का पानी, अनोखा कमाल, बीमारी ख़त्म। मैं आपकी क़ारीन को एक रूहानी अमल के अनोखे कमाल का एक वाक़या बताना चाहता हूँ। एक मारूफ इदारे में तालिब इल्म दूर दूर से पढ़ने आते थे। एक तालिब इल्म बैरून मुल्क से पढ़ने के लिए आया हुआ तो वह सख्त बीमार हो गए। डॉक्टर ने कहा अब ये बचने वाला नहीं, इसको वापस भेजें। इंतज़ामिया ने इसका जहाज़ का टिकट ख़रीदा मगर उसने जाने से इनकार कर दिया। अगर मैं दुनिया से चला गया तो यही मेरा जनाजा होगा। इस दौरान किसी अल्लाह वाले ने एक अमल बताया। फजर के वक्त मस्जिद के वज़ू खाना के 7 नलके खुलवाकर एक नलके के नीचे बिठाया और कहा, बाकी टूटियों के बहते पानी को देखता रहा और सूरत फील का विर्द करता रहा। रिवायत में आता है कि जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे तो इस दौरान कभी मस्जिद में सहारे से तशरीफ़ लाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे पड़ी। बीमारी के अय्याम में आपने पानी के साथ मिश्कें बनवाई जिनका मुंह बंद था। एक ही वक्त में इन मिश्कों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पानी डाला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम आया। मज़कूरा अमल को भी 7 मुश्कों के अमल पर कयास किया गया। अल्लाह ताला ने इस तालिब इल्म को ऐसी शिफा अता फरमाई कि बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। मुद्दत हुई। अब वो तालिब इल्म जो अब खुद एक तालीमी इदारा चला रहा है ज़िंदा हयात है। अमल बताने वाले ने बताया, मेरा तजुर्बा है कि जिस शख्स को बुखार न छोड़ा हो उसे फजर की नमाज के वक्त नहर पर ले जाएं। जिस तरह से पानी आ रहा हो उस रुख करे और सूरह फील का विर्द करता रहे और अपने ऊपर पानी उंडेलता रहे, बुखार छोड़ जाएगा। नेक्स्ट पेज है, जादू बंदिश के वार को नाकाम बनाइए। मोहतरम शेखुल वज़ायर साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमारा मसला ये है कि हम पर जादू बंदिश की गई है। शोहर का कारोबार नामुनासिब चल रहा था, बंदिश लग गई और बंद हो गया। हम लोग पढ़ाई भी करवाते हैं, थोड़ा सा काम चल पड़ता है फिर रुक जाता है। अब बिल्कुल काम रुक गया। घर भी किराए का है। शोहर का विरासत में जो हिस्सा मिला था वो भी बिक गया। बच्चे बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। अचानक पढ़ाई में तवज्जो ख़त्म कर दी। घर में बीमारियां भी हैं। बराह मेहरबानी कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि तमाम मसाइल हल हो जाएं। इनका जी जवाब दिया है जी ने, मोहतरम आप अपने घरेलू मसाइल, इसकी कमी, बीमारियों, परेशानी से निजात के लिए कुछ अरसा मुसलसल ये अमल कीजिए। अल्लाह पाक करम फरमा देंगे, तमाम मसाइल से निजात मिल जाएगी। आप सूरह असर 4 कागज़ों पर बगैर ज़ेर ज़बर लिख कर 4 घर के कोनों में दफन कर दें। अल्लाह पाक करम फरमाएंगे, अहले खाने की तमाम बलाएं मुसीबतें दूर हो जाएंगी। फूफो के बेटे का रिश्ता, हालात ख़राब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा रिश्ता मेरी फूफो के बड़े बेटे के साथ तय हुआ था, लेकिन इनके हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। वो मेरे घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं और मेरे अब्बू को बुरा भला भी कहते हैं। ये रिश्ता फूफो की खुशी के लिए इनकी ज़िंदगी में ही हुआ था, लेकिन कुछ अरसा कबल इनका इंतकाल हो गया। इस दौरान और इनके बाद सब का रवैया हमसे बदल गया है। वो इस किस्म के लोग हैं कि हर वक्त गालियाँ निकालते हैं, हर वक्त साजिशें करते हैं। बराए मेहरबानी फरमा के इस मामले से निकलने के लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए जिससे मेरे हक़ में बेहतरी हो और इज़्ज़त करने वाला शोहर मिले। मोहतरम, आप तमाम घर वाले सुबह शाम 111 मरतबा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील वाली दुआ का विर्द करें। चंद दिन ना गुजरेंगे, आपको जालिम की शर से निजात मिल जाएगी और अल्लाह पाक अच्छे रिश्ते का इंतज़ाम फरमा देंगे। तनख्वाह अच्छी है मगर तंगदस्ती नहीं जाती। जवाब है जी इसका, रोज़ाना बाद नमाज फ़जर 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत कर। गैब से कर्ज उतरने की तदबीर ज़ाहिर हो जाएगी और आसानी के साथ कर्ज उतर जाएगा और माशी मसाइल हल होंगे। बेवा हूँ, 2 बेटे बेटियाँ हैं।
اس کا جواب ہے جی جو سورہ کافرون اور سورہ نصر صبح شام کثرت سے پڑھے گا اس کی غربت افلاس ختم ہو جائے گی، گھر میں دولت برسے گی، آپ یقین اعتماد مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کیجیے، کرم ہوگا، نسلوں میں تونگری مال و دولت کی فراوانی نصیب ہوگی۔ والدین کی خواہش ہے اچھی انسان بنوں، مگر آپ یا علی یا عظیم صبح شام ایک تسبیح پڑھا کریں اور تعلیمی میدان میں کامیابی کے لیے پڑھنے سے پہلے 3 بار سورہ الم نشرہ پڑھ لیا کریں، اچھے نمبر بھی آئیں گے اور سب لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے۔ اس پیج پہ ہے دانتوں اور مسوڑوں کی بیماریاں، وجوہات اور علاج، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیچے آ جاتے ہیں، دانتوں میں کیڑا لگنا، پیلے اور کالے داغ کیوں نمودار ہو جاتے ہیں، یہ بھی پیراگراف آپ پڑھ لیجئے۔ دانتوں کی بہترین حالت میں رکھنے کے نسخے باقی ہے پیج نمبر 59 پہ۔ یہ ہے جی باقی۔ مصر کے روحانی عمل سے جادو کا شرطیہ توڑ۔ یہ عنوان آپ خود پڑھ لیں، میں آپ کو کلیئر کر کے دکھا دیتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی نیکسٹ پیج پہ جدید فیشن موسیقی کی شوقین عبقری نے مستجب الدعوات بنا دیا۔ یہ کہانی سچی اور اصلی ہے، تمام کردار احتیاط سے دانستہ فرضی کر دیے گئے ہیں، کسی قسم کی مماثلت محض اتفاقیہ ہو سکتی ہے۔ نفس کی خواہش پوری مگر سکون برباد۔ علتوں سے نجات۔ یہ بھی باقی ہے جی پیج نمبر 59 پہ۔ یہ ہے بقیہ اس کا پارٹ، جدید فیشن موسیقی کی شوقین۔ نیکسٹ ہے خبیث جنات رات کو نوچتے ہیں۔ السلام علیکم، میں اپنا ایک ایسا دکھ بیان کر رہی ہوں جس کی وجہ سے پل پل مر رہی ہوں، جینے کی آس امید ختم ہو چکی ہے، ہر طرف دکھ اور پریشانی ہے۔ اس کی وجہ سے کچھ شیطانی چیزیں ہیں جو سالہ سال سے مجھ پر مسلط ہیں، اکثر یہ چیزیں رات کے وقت تنگ کرتی ہیں، اس قدر پریشان کرتی ہیں کہ سونا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب سوتی ہوں تو یہ شیطانی چیزیں غلط حرکتیں کرتی ہیں، میرے جسم کو نوچتی ہیں اور اس طرح کی خباثت کر کے اذیت دیتی ہیں جنہیں بیان نہیں کر سکتی۔ بات صرف یہی پر ختم نہیں ہوتی، انہوں نے میرے جسم پر ایسا قبضہ کر رکھا ہے، اس قدر نوچ رہی ہیں کہ جوانی کی عمر میں ہی بوڑھا ہونا شروع ہو گئی ہوں، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، سارا جسم درد کی وجہ سے دکھتا ہے، نظر بھی دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، چلنے پھرنے میں بھی دشواری ہے، زندگی کے باقی معاملات بھی خراب ہیں، کسی بھی طرف سے چین و سکون میسر نہیں، عمر بھی گزرتی جا رہی ہے مگر ابھی تک شادی نہیں ہوئی، رشتے آتے ہیں مگر لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، 2 جگہ پر رشتے کی بات چلی، منگنی بھی ہوئی، لیکن شیطانی چیزوں نے اتنا تنگ کیا، پریشان کیا اور رکاوٹیں ڈالیں کہ منگنی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد بھی کئی جگہ سے رشتے آئے مگر یہ شیطانی چیزیں ان دنوں اس قدر خباثتیں اور رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں کہ بات آگے نہیں بڑھتی۔ میری بڑی اور چھوٹی بہنوں کی شادی ہو چکی ہے، ہر وقت پریشانی کی وجہ سے روتی رہتی ہوں، اگر قرآن پاک پڑھوں تو یہ چیزیں مزید پریشان کرتی ہیں، گلا دباتی ہیں، زبان سن اور بھاری ہو جاتی ہیں، کچھ پڑھ بھی نہیں سکتی۔ زیر ناف مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں،
اب آپ اس کی روحانی محافل سننا شروع کی ہیں جس سے کچھ ہمت اور امید پیدا ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ان شیطانی چیزوں سے نجات مل جائے گی، ورنہ جب بھی کوئی نیک عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں یہ چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں۔ اب ان کی طاقت ٹوٹ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ روحانی محفل سے نا سننے سے نا خالی جھولی بھرنے کا آخری عمل۔ اس مرض کا کوئی علاج اور دوا نہیں، غلطی کا احساس، ندامت اور تلافی۔ باقی ہے پیج نمبر 59 پہ۔ یہ ہے باقی۔ زندگی بھر دولت کی کمی نہ ہوگی، میرا آزمودہ عمل حاضر خدمت ہے۔ اپنا ایک تجربہ اپنی قارئین کو بتانا چاہتی ہوں جس سے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی، خوشیاں ہمیشہ آپ کا پیچھا کریں گی اور نعمتیں آپ کی تلاش میں رہیں گی۔ میری زندگی کی ترتیب میں یہ شامل ہے کہ میں ہر روز حسب استطاعت کچھ پیسے علیحدہ کر رکھتی ہوں۔ جب کسی ضرورت سے پیسے خرچ کر کے گھر آتی ہوں تو جو کھلے بچ جاتے ہیں، مثلاً کبھی 10 کا نوٹ، کبھی 20 50 کا نوٹ اور بعض اوقات 100 والے ایک باکس میں ڈال دیتی ہوں۔ میں نے اس باکس کا نام صدقہ باکس رکھا ہے۔ جب 2-3 ہزار جمع ہو جاتا ہے تو کسی سفید پوش ضرورت مند کو دے دیتی ہوں۔ اس عمل سے کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہوتی اور نقصان سے محفوظ رہتی ہوں۔ جب یہ عمل کر رہی ہوں زندگی خوشحال ہو گئی ہے۔ بے خوابی کے لیے مجرب عمل۔ کئی لوگوں کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے لیے اپنا ایک مجرب عمل بتا رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو یہ عمل کرنے سے سالوں بعد پرسکون نیند اور صبح جسم تر و تازہ ہو گیا۔ اس عمل سے نیند اتنی پرسکون اور بھرپور آتی ہے کہ پورا دن بہت چستی اور آسانی سے گزر جاتا ہے۔ عمل یہ ہے جی، سونے سے پہلے دائیں ہاتھ کو پیشانی پہ رکھ کے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ پڑھنے ہیں جی۔ چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب۔ میاں بیوی میں نوک جھوک بہت ضروری۔ اپنی توجہ مثبت پہلو پر رکھیں، بار بار ایک ہی آگ مت جلائیں۔ مڑ مڑ کر ماضی کی طرف نہ دیکھیں۔ یہ میں آپ کو قریب کر کر کے دکھا دیتی ہوں۔ اس کے ساتھ یہ ہے بڑا بے اور چے کا پرہیز۔ ویٹ پیٹ کم کرنے کے لیے آزمودہ ٹوٹکا، یہ ہے اس کا ٹوٹکا۔ شیخ الوظائف سے اچانک ملاقات۔ جی ہاں یہ ممکن ہے۔ ابھی اپنا نام، بما، شہر، مکمل ایڈریس، ضلع، تحصیل، صوبہ، فون نمبر، کم از کم 3، اپنا عہدہ، پیشہ، کاروبار، تفصیل لکھ کر درج ذیل نمبر پر واٹس ایپ میسج کریں۔ ممکن ہے شیخ الوظائف آپ کے شہر آئیں اور آپ کو ملاقات کے لیے بلائیں یا آپ کے گھر دعا کے لیے تشریف لے آئیں۔ سنہری موقع ہرگز ضائع نہ کیجیے۔ وزن کی کمی اور بے رونق جسم۔
ایڈز کا لاعلاج مرض لاحق. شوگر نامراد مرض. یہ ہے جی بے رونق اور بیمار جسم کو صحت مند بنائے. چنبل اور جلدی بیماری. بے اولادی اور پوشیدہ امراض. نیکسٹ اس کی ماہ سفر کا خاص عمل. اس کی ویڈیو میں بنا کے آلریڈی اپلوڈ کر چکی ہوں چینل پہ. سرکریش کا عمل ہے، چلہ ہے. میرے چینل پہ وزٹ کر کے آپ اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. چنبل داد امراض گرما کا ٹھنڈا علاج. سخت تکلیف میں راحت بھرا ٹوٹکا. جوڑوں کے درد کے لیے مرہم پٹی. چنبل اور داد کے لیے گرمی کے امراض کا ٹھنڈا علاج. بے اولادی کے لیے مجرب نسخہ. زندگی میں رس گھولنے والے عملیات. سخت پریشانی ہو تو کیسے دعا کرنی چاہیے؟ شیطان کی چھیڑ خانی سے نجات. جادو کرنے والے واپس پلٹ جائیں گے. ذہین ہونے کا وظیفہ. رزق میں اضافے کے لیے. موت سے پہلے جنت میں گھر. میں دوبارہ یہ آپ کو دکھا دیتی ہوں. بہروپی درویش اور بادشاہ کا انوکھا واقعہ. پلاٹ ایک ساتھ پر لے کر پھنس گیا، مجھ پر بندش لگا دیں. یہ بندش لگانے کا عمل یہ ہے. کٹا پیاز خوب چبا کر تھوک دیجیے، بیماری ختم. مایوسی خوشی میں تبدیل. نیکسٹ پیج پہ ہے گلے سڑے پھل مٹکے میں ڈالیں، انوکھی شفا نکلے گی. تجربات رومی قسط نمبر 66. جگر کے مرض کا آخری علاج.
جانور کو رسونت کھلائیے، خوشیاں پائیے۔ ایک قسم سے بے شمار روگوں کا علاج، پریشانیاں ختم۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کو اینڈ کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں، اور بنائیں گے جی نیکسٹ پارٹ اس کا انشاءاللہ بہت ہی جلد۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔